تک ہو سکتا ہے کہ وہ کر دے. اب ذمہ داری کی یہ حالت ہے. ایک پٹھان اور ایک سندھی ٹرین کے ذریعے کراچی جا رہے ہیں. اب سندھی کو آئی ہے نیند. اس نے خان صاحب سے کہا ادا سائیں مجھے نیند آیا ہے، جب حیدرآباد آئے تو مجھے اٹھا دینا. اگوں کے پی کے دے خان صاحب عمران خان صاحب دا کے پی کے اسمبلی چ نہیں جاندے، کوئی کام نہیں کرتے سوائے تقریر دے. اچھا یہ سارے ایک جے ہوندے نے. یہ نہ سننا کہ پی ٹی آئی زبردست، مسلم لیگ نہیں اچھی، پیپلز پارٹی والے بھی نہیں. یہ مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے، سب ایک جے. انہیں کیا ادا سائیں جب حیدرآباد آئے تو مجھے اٹھا دینا. اگو خان سے بڑے بے فکر ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، میں جاگ رہا ہوں نا، میں آپ کو اٹھا. انہیں کہا اگر میں نہیں اٹھوں نا تو میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالنا. وہ کہتا مڑا میں ذمہ داری لے رہا ہوں، سو جاؤ آرام کرو. انہیں کہا حیدرآباد. انہیں کہا مڑا میں بولے نہ سو جاؤ یار، خدا کے لیے سو جاؤ. انہیں کہا اگر میں پھر بھی نہیں اٹھوں نا تو مجھے اٹھا کے حیدرآباد کے پلیٹ فارم پہ پھینک دینا. اس نے کہا مڑا میں ذمہ داری لے رہا ہوں، سو جاؤ. دونوں کو آنکھ کراچی جا کے کھلا. کے پی کے تے سندھو دیش دونوں کراچی جا کے اٹھے. ہوں سندھی دی نظر پئی سامنے لکھیا کراچی کینٹ. انہیں پٹھان نو ایک ساتھ 150 گال کڈی. پٹھان چپ، وہ گالاں گولاں کٹ کے چلا گیا. نال والی سواری کہندی خان صاحب یہ نہیں ہے، انہیں گالاں کڈیاں بولے ہی نہیں. وہ کہندا مڑا یہ کیا گالی دے گا؟ گالی تو وہ دے رہا ہوگا جس کو میں حیدرآباد پھینک کے آیا ہوں. انہوں کی لگے جنہیں مرضی گالاں کٹی جاؤ. لہذا یہ ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس لیے سیاست کو بھی ذہن سے نکال دیں، ہر چیز کو ذہن سے نکال دیں، صرف قرآن کو سامنے رکھیں. آپ اپنی زندگی قرآن کریم، قرآن کو حکیم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں حکمت ہے. واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے. اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ نہیں جانتے. ہم جب تک اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اپنی بہو بیٹیوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ادیبوں اور مصنفوں کی رسپیکٹ نہیں، استادوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ہم اس معاشرے میں ترقی کر ہی نہیں سکتے. اور یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہوتے رہے. دین کے دائرے سے جو باہر نکلا وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، وہ کبھی عزت نہیں پا سکا. لہذا میری آپ سب بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سر پہ نہ رہیں، یہ سیاسی معاملات چھوڑ دیں. میں ڈاکٹر صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب کے بیٹے سے بھی ہاتھ باندھ کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سیاست کے قریب نہ جایا کریں. ان سے چھپا کے میں کہہ رہا ہوں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. سیاست کے قریب نہ جایا کریں. نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، ان کے قریب نہ جایا کریں. سیاست کو چھوڑ کے دین کی محنت کریں، دین کے اوپر کام کریں. آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ نبی کریم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرا ایک کام کر دیا کرو، اللہ تمہارے سارے کام کر دیا کرے گا. بھی اپنے مومن مسلمان بھائی کا خیال رکھا کرو، ان کی ساری چیزوں کا خیال رکھا کرو. کہیں وہ نماز سے درگزر کر رہا ہے تو پیار محبت سے اسے نماز کی طرف لاؤ. اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ حج کو جائے، اگر مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرے تاکہ باقی مال پاک ہو جائے. جہاد کیا کرو اپنے نفس کے ساتھ. نفس کیا ہے؟ خواہش. اپنی خواہش کے ساتھ جہاد کیا کرو. اور جب تیرے دین پہ بات آ جائے تو نکال لو تلوار، نکالو تلوار اور جہاد کرو. ہمارے بھائیوں کو یہیں شہید کر دیا گیا تھا، یہیں باہر.
ہمارے بھائی شہید ہوئے تھے. کیا کیا حکومت نے؟ کچھ بھی نہیں. پولیس والوں نے مارا تھا. یہ پولیس پروٹیکشن بل ہے. پولیس والوں کے گھر بھرنے کے لیے یہ بل بنائے جاتے ہیں. اور بھی بہت بل آئیں گے. اس کے ساتھ بجلی کے بل بھی آئیں گے. اس کے ساتھ پانی اور گیس کے بل بھی آئیں گے. اتنے تو گیس ہو جائے بندے نو تو کسی نے دس نہیں سکتا. تو اسی بل جمع کرا کے مر گئے ہیں. بہرحال میری آپ کے لیے اور ان حکومتی اداروں کے لیے بھی دعا ہے، اللہ پاک آپ سب کو ہدایت پہ رکھے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی. میں ادارہ منہاج القرآن کے ساتھ پچھلے تقریباً کوئی 12 سال سے کام کرتا ہوں، لیکن ملاقات اس لیے کم ہوتی ہے کہ میں بھی دیہڑی باز ہوں. میں نے 3 4 5 جگہ روز کام کرنا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے اندر جہاں جہاں بھی اجتماع ہوتے ہیں مجھے ٹیلی فون آتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں آنے کی. بہرحال میں آپ کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ زندگی میں جب بھی کبھی میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی مجھے آواز دیں گے، میں ننگے پاؤں چلا ہوں. بہت شکریہ.